हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 3 सवाल हैं। जी फरमाइए। मेरा पहला सवाल प्रोस्टिट्यूशन के रेफरेंस से है। जी। सर अगर मैं ये कहूँ कि प्रोस्टिट्यूशन इस उसूल पे बेस करती है कि अगर इंसान अपनी अकल बेच सकता है, अपना हुनर बेच सकता है, तो वो अपना जिस्म भी बेच सकता है। जी। तो अगर ये प्रेमिसेस ट्रू है तो फिर प्रोस्टिट्यूशन को हमने हराम क्यों कंसिडर किया है? ठीक। इसी तरह से सर अगर आप देखें तो इस पर दुनिया जहाँ में जो मेल और फीमेल मॉडल्स हैं वो भी टेक्निकली स्पीकिंग अपना जिस्म ही बेच रहे होते हैं, लेकिन उनको तो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको बहुत शोहरत मिलती है, उसको हम बुरा कंसिडर नहीं करते। सो दिस इज लाइक अ हिपोक्रेटिक एटीट्यूड। जी। सेकंड से मेरा क्वेश्चन जो है वो है होमोसेक्सुअलिटी के रेफरेंस से। सर अगर 2 लोग अपनी खुशी से अपनी जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं और ऐसा करने में वो किसी दूसरे शख्स की जान, माल और इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो सर इससे इस्लाम को क्या तकलीफ पहुंचती है? आई मीन लेट दोस पीपल बी हैप्पी। अच्छा, और सर तीसरा सवाल जो मेरा है वो ये है कि विद रेफरेंस टू कि जो इस्लाम ने इजाजत दी हुई है मर्द की 4 शादियों की। सर देखिए अगर इस तरह हो कि एक कपल में जो वाइफ है फर्स्ट करे वो कंसीव नहीं कर सकती या वो बीमार हो जाती है, जहनी मरीज बन जाती है, तो हस्बैंड के पास चॉइस होती है कि वो फौरन एक अपनी दूसरी बीवी लेके आ जाता है। लेकिन अगर यही सिचुएशन औरत के साथ हो जाए कि उसका हस्बैंड जो है वो इस काबिल नहीं कि बच्चे वो सो सकें, या वो कोई मरीज हो जाए, जहनी मरीज बन जाए, जिस्मानी मरीज बन जाए, तो उस औरत के पास सिवाय इसके कि वो खुला ले और अलग होकर दूसरी शादी करे कोई और चॉइस नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है सर? आई मीन आप औरत के लिए सिचुएशन क्यों डिफिकल्ट करते हैं इस तरह की बात से? और मेरे ख्याल में से अगर इशू इनहेरिटेंस का है तो अब तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, हम ये इशू सॉल्व कर सकते हैं कि ये औलाद किसकी है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। दैट्स इट। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सवाल हमारी इन बहन ने कर दी, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। जिस्म बेचना क्यों हराम है? अगर वो एक खरीदनी फरोख्तनी चीज और दुनिया में पाई जाती है तो वाई नॉट द जिस्म। और दूसरा ये कि ये उन्होंने कहा कि ये जिस्म बेचने ही की शक्ल है जो इश्तिहारों में मॉडलिंग होती है, जो आजकल हम मीडिया पर इस तरह देखते हैं। तो आप इस पर क्या तबसरा करें? ये मेरे नजदीक इसमें एक बड़ी बुनियादी गलतफहमी है जिसको पहले दूर कर लेना चाहिए। अगर आप एक चीज को बुनियादी तौर पर मानते हैं तो फिर उसकी कुछ क्रॉलरीज होती हैं जो आपको मानना पड़ती हैं। वो बुनियादी चीज ये है कि क्या खानदान का इदारा इंसान की जरूरत है? अगर तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि खानदान का इदारा इंसान की जरूरत नहीं है, तो फिर जो नज़्म बनेगा जिन्स के मामले में भी और मर्द और औरत के ताल्लुकात के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ बनेगा। यानी मैं इसको मिसाल से यूं वाज़ेह करता हूं कि अगर बच्चे 20 साल की उम्र में आसमान से नाजिल हों और जवानी में या जिस वक्त कवा हमारे मजबूत होते हैं उसी में इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए, अगर कायदा ये हो तो फिर मेरे ख्याल में आजादाना जिनसी ताल्लुक ही फितरत के मुताबिक होगा। यानी आजादाना जिनसी ताल्लुक ही भी फितरत के मुताबिक होना चाहिए, पर खानदान की कोई जरूरत नहीं है। इंसान के साथ जो अलमिया है वो ये है, असल में इन्होंने बात आगे से शुरू कर दी। इंसान के साथ अलमिया ये है कि वो बिल्कुल नातवा बच्चे के तौर पर वजूद में आता है। यानी जानवर का बच्चा भी अपने पांव पर खड़ा होने के मामले में इंसान से कहीं आगे होता है। आपने जानवर के बच्चों की पैदाइश देखी होगी, वो पैदा होने के फौरन बाद 2-3 बार गिरते हैं और उसके बाद भाग खड़े होते हैं मां के साथ। इंसान का बच्चा कई बरस तक मां का मोहताज होता है। बाप की तरफ से उसको शफकत चाहिए, उसको एक सरपरस्ती चाहिए, उसके अखराजात पूरे करने वाला कोई होना चाहिए। वो एक बेबस और नातवा वजूद होता है और मां की तरफ से भी उसको बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो खानदान का इदारा इंसान की जरूरत बन जाता है जब बच्चा इस नातवा सूरत में पैदा होता है। अच्छा, फिर चलिए बच्चे का हम कुछ कर लें। वो बच्चा फिर उसके बाद लड़कपन और बचपन के मराइल से गुजरता है जिसमें उसकी तालीम होनी है, जिसमें उसकी तरबियत होनी है, जिसमें वही पांव पे खड़े होने के काबिल नहीं है, कमाने के काबिल नहीं है। इन सब मरलों से गुजरने के बाद भी वो दुनिया की जब मशक्कतों में दाखिल होता है तो एक वक्त तक फिर उसे सहारा चाहिए होता है, अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। 20-25 साल 30 साल मिलते हैं जिसमें वो बादशाह होता है, अरिस्तु अफलातून, फिर इसमें लाना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा बाज़ औक़ात ऐसी सूरत पैदा कर देता है कि इंसान बच्चे से भी बदतर हालत में चला जाता है। अब ये है पूरा इंसान। इस पूरे इंसान को जरूरत है खानदान की। खानदान की जरूरत अगर नहीं मानी जा रही तो सारा इस्तदलाल वापस। और अगर खानदान इंसान की जरूरत है तो फिर इस जरूरत को पूरा करने के लिए ये लाजिम है कि रिश्तों का तकद्दुस पैदा किया जाए। रिश्तों का तकद्दुस उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक आप जिनसी ताल्लुकात को मियां बीवी में महदूद न करें। जिनसी ताल्लुकात अगर मियां बीवी में महदूद है तो जाहिर है कि फिर जिस्म फरोशी नहीं हो सकती, फिर बदकारी नहीं हो सकती,
پھر ہمیں اس تعلق کو جائز اور اس تعلق کو ناجائز قرار دینا پڑے گا لازماً. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بنیاد ہی یہی ہے میاں بیوی کے تعلق کی، تو میاں بیوی کے اس تعلق میں وفاداری چاہیے. وفاداری اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے لیے تحریر قائم نہ کی جائے. اور ماں کو ایک گھر کا ہو کر رہنا چاہیے، ایک خاندان بننا چاہیے، اس کا ایک سرپرست ہونا چاہیے، اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، اس میں اخراجات اور معیشت کی کسی پر ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ادارے کو وجود میں لاتی ہے. جب اس ادارے کو ہم وجود میں لاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جتنی بیان انہوں نے کی ہے پھر ان سب کو روکنا پڑتا ہے. اور اگر یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے تو ان میں سے کسی چیز کو بھی روکنے کی ضرورت نہیں. ہم جب کچھ جزیات ہیں ان کے سوال کی وہ میں چاہتا ہوں اس پر بعد میں آپ سے بات کروں. ایک سوال اور لے لیں. السلام علیکم. دیکھیے ایک ہے جسم بیچنا، جسمانی میں انہوں نے استعمال کیا ہے، اس میں تو مرد و عورت کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوگا نا. یعنی یہ کام تو کوئی تنہا نہیں کر سکتا. جب بھی یہ معاملہ ہوا کسی دوسرے مرد سے تعلق پیدا ہوگا. جب دوسرے مرد سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں لایا جا سکتا. یعنی وفاداری قائم نہیں رہ سکتی، رشتوں کا تقدس قائم نہیں رہ سکتا. ماں اور باپ کے رشتے جس طرح اب ہوتے ہیں اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتے. پھر تو اس کے بعد اصل میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جس کو آپ خاندان کہتے ہیں، جس میں بڑے مقدس رشتے وجود میں آتے ہیں، جس میں ماں ایثار کرتی ہے، جس میں بیٹا ایثار کرتا ہے، جس میں ماں باپ کو بڑھاپے میں کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی اس کو وجود میں لانا ممکن نہیں ہوگا. تو جسم فروشی میں یہ ہو جاتا ہے. اب رہ گئی ماڈلنگ. تو ماڈلنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو پھر اس اصول پر دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ کسی خرابی کا باعث تو نہیں بن رہی. یعنی یہ چیزیں اپنی اصل میں ممنوع نہیں ہوتی بلکہ کسی اخلاقی خرابی کی طرف لے جانے کا اگر باعث بنتی ہیں تو ان پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں دو طرح کے احکام ہوتے ہیں یا ہمارے دین میں. ایک وہ ہے جو اصلاً ممنوع ہے، جیسے بدکاری یا زنا اصلاً ممنوع ہے اس لیے کہ اس سے خاندان کا ادارہ ختم ہو جاتا ہے، قائم ہی نہیں رہ سکتا. پھر ڈور ڈنگروں کا ایک گلہ ہوگا جس میں جو جی چاہے آپ کرتے رہیں، پھر کوئی بنیاد نہیں رہتی باقی. تو یہ تو حرام ہے اور اصلاً حرام ہے. اس کی طرف لے جانے کا ذریعہ کیا چیزیں بن سکتی ہیں، اس میں بعض چیزوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے. تو ماڈلنگ پر اگر گفتگو کرنی ہوگی تو اس زاویے سے کرنی ہوگی، اس سے وہ فساد نہیں پیدا ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عورت مختلف مردوں سے تعلق پیدا کر لیتی ہے، اس کو جسم فروشی کہنا بھی نہیں اور اس چاہیے. کو جسم فروشی کہنا بھی نہیں چاہیے. اچھا اس میں کچھ اخلاقی پہلو ہو سکتے ہیں قابل اعتراض. ہر چیز کا ہم اخلاقی لحاظ سے جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے جائزہ لینے میں کچھ چیزیں اصلاً ممنوع ہوں گی اور کچھ اس وجہ سے روکی جاتی ہیں کہ وہ اس کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ہومو سیکشوالٹی جہاں پر دو لوگ راضی ہو کے کوئی یہ کام کریں تو اس پر اعتراض کس بنیاد پر؟ وہی بنیاد ہے اس کی بھی. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تعلق پیدا ہوگا تو پھر وہ وفاداری کا تعلق جو میاں اور بیوی میں وجود میں آتا ہے وجود میں نہیں آ سکتا. خاندان نہیں بنے. یعنی آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ ایک جذباتی تعلق کو باہر بھی رکھیں اور اندر بھی رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے. اصل میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ تعلق اپنے اندر غیر معمولی تقدس کا حامل ہے. آپ دیکھیے کہ جو تہذیب اس سے پہلے ہزاروں سال تک رہی ہے اس تہذیب میں تو یہ رشتہ ایک آسمانی اور ایک الہی رشتہ سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اگر اس کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے تو وہ ایثار، وہ قربانی، وہ محبت وجود میں نہیں آ سکتی جس کا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد آدمی کہیں پھینک کے چلا جائے. آخر آپ کیسے ماں کو اور باپ کو مجبور کریں گے کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس کے اخراجات آپ کے اوپر ہے، اس کی بیماری ہے، اس کا علاج ہے. آپ یہ دیکھیے ماں کرتی کیا ہے. ہماری اس بہن کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ ان کی اپنی پیدائش کے بعد اس عمر تک ان کو پہنچانے میں ان کی ماں نے کیا کردار ادا کیا ہوگا، ان کے باپ نے کیا کردار ادا کیا ہوگا. یہ رشتے اگر ایک بار اس تعلق کو آپ حدود سے آگے جانے دیں یہ قائم ہی نہیں رہ سکتے کسی طرح سے. اچھا یہ جو بات ہے کہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر لیں تو ظاہر ہے وہ عورتوں کو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مرد کے ہاں اس کی کسی بیوی میں اگر ایک ہی بیوی ہے اس کی کوئی مسئلہ ہو تو پھر وہ دوسرا نکاح کر لیتا ہے، تو عورت کے ہاں کیا اس سلسلے میں اگر یہ اس کے ہاں اس کے مرد کے ہاں یہ چیز پیدا ہو تو ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وہی وجہ ہے، اس کی وجہ خاندان ختم ہو جائے گا. دیکھیے نا مرد کے کسی دوسری عورت سے شادی کر لینے کے نتیجے میں خاندان کا نظم نہیں بکھرتا، لیکن عورت اگر کسی دوسرے مرد کو قبول کر لیتے تو پہلے یہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو سمجھیں. شادی جنسی تعلق کا نام نہیں ہے محض. شادی اصل میں ایک ادارہ قائم کرنا ہے. تو ایک ادارے کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سربراہ ہے اور اس کے تحت 10 لوگ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے الگ سربراہ منتخب کر لیں؟ اس وقت کی تہذیب کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مرد و عورت کا جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو جس جگہ سے اسلام دیکھتا ہے وہاں سے دیکھ ہی نہیں رہے.
اسلام اس کو ایک خاندان اور ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ محبت کا معاملہ ہے، جنسی تعلق قائم ہونا ہے، انسان نے اپنے جبلی تقاضے پورے کرنے ہیں بس. ان کا سوال یہ بھی تھا نا کہ مثلا اگر ایک عورت کی ایک میاں کی کئی بیویاں ہوں تو وہ سے تو لگتا ہے خاندان برقرار رہتا ہے، لیکن اگر الٹ عورت کے کو مردوں سے تعلقات ہوں تو اس میں گھر قائم نہیں رہتا. اس میں اصل سوال یہ ہے نا کہ سربراہ کون ہے. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محض جنسی تعلق ہے تو پھر تو ان کا سوال ٹھیک ہے، لیکن اگر اس تعلق کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کو گھر کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے تو پھر تو اس کے بعد اصل میں تقسیم ہو گئی وفاداری. جیسے وفاداری تقسیم ہوگی تو پھر ایک گھر کو چلانے کی ذمہ داری میں عورت شریک نہیں. عام طور سے یہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ چونکہ پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اولاد کس کی ہوگی، تو یہ ضمنی چیز ہے. یعنی قرآن مجید نے دیکھیے بنیادی دوسری رکھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میاں اور بیوی کا جب تعلق قائم ہوتا ہے تو الرجال قوامون علی النساء، یعنی اس میں مرد کو، شوہر کو ایک درجہ برتری کا مقام دیا جاتا ہے تاکہ گھر کا نظم و نسق چلانے میں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور اس کے نتیجے کے طور پر معاشی اخراجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جاتی ہے. یعنی عورت مسئول نہیں ہے، وہ مسئول ہے. اب یہ ایک خاندان، ایک ادارے کی صورت اختیار کر گیا جس کا ایک سربراہ ہے، جس کے تحت پھر کچھ لوگ ہیں، جس میں اولاد بھی ہے، جس میں بیوی بھی ہے، جس میں دوسرے لوگ بھی ہیں. ان کی معاشی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اور اب ان لوگوں کو اس کے ساتھ قنوت اور ایڈجسٹمنٹ کا رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ اس خاندان کے ادارے کو چلایا جا سکے. ہمارا جدید ذہن اصل میں خاندان کو بطور ادارہ تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور جب بطور ادارہ آپ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ دیکھیے پھر حفظ مراتب بھی سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ریاست ایک ادارہ ہے تو پھر ایک سربراہ بھی ہونا چاہیے، پھر کسی کو حقوق بھی ہونے چاہیے، پھر کوئی عدلیہ بھی ہونی چاہیے، پھر کئی فیصلے بھی ہونے چاہیے، پھر آپ کو کسی نظم کی پابندی بھی کرنی چاہیے. اگر ریاست کی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی استدلال کر کے بتا دے کہ اصل چیز تو انارکی ہے، اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میں کسی کو سربراہ مملکت کیوں مانوں؟ کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک درجہ کم ہونا ہی ہے. ایک درجہ کم ہونا ہے مجھے، ہر حال میں ایک نے حکم دینا ہے، مجھے اس کی پابندی کرنی ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کو کاروباری ادارہ قائم کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کاروبار بغیر کسی نظم کے چل سکتا ہے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کی کہ میں کسی کو اپنا باس مانوں. اس میں شوہروں کو ایک درجہ جو دیا گیا اس کی بنیاد ایک ہی ہے. یعنی وہ خاندان کو آپ ادارہ سمجھتے ہیں تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو ادارہ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ضرورت ہی نہیں اس ادارے کی، تو پھر استدلال اس پر کرنا چاہیے. یہ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، کرونریز ہے اس کی. اگر آپ اس کو نہیں مانتے